اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. غار کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا اور غار سے باہر 309 سال گزر گئے. ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. وہاں سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی. اچھا. اور وہ 100 سال مرا پڑا رہا. تو وہ جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اس کے اوپر ابھی جاگ باقی تھی. اور پھر کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی، صرف ریت کے اوپر وہ نشان تھے. اب ایک ہی غار میں 3 ڈائمینشن آف ٹائم اللہ نے ایگزیبٹ کر دی. ایگزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آ کے یہ کرتوت کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے. 2 واقعات ٹائم کے، ایک کہف میں کیا، وہاں بندوں کو زندہ رکھا اور یہاں مار کے زندہ کیا، اور یہ اندر 1 دن یا آدھا دن گزرا اور باہر 309 سال گزر گئے. اور اس میں 100 سال غار میں اللہ نے 3 ڈائمینشن جو ہے نا وہ ٹائم کی ایگزیبٹ کر دی. کیا 3 ڈائمینشن تھی کہ کھانے کے اوپر 1 لمحہ نہیں گزرا، اس کی جاگ اسی طرح باقی ہے. عزیر پہ دن یا آدھا دن گزرا اور گدھے پہ 100 سال گزر گئے. یہ سب اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانی تھے؟ یعنی اگر خدا یہ کہتا، اللہ یہ کہتا کہ غار والے ہماری بڑی عجیب نشانی تھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز ہے. اللہ نے اس سے پہلے سوالیہ نشان لگا دیا. اس طرح میں رانا صاحب کو کہوں کہ سر آپ کہتے ہیں جی میں فلاں، یہ کوئی بڑی بات ہے جو آپ وہاں سے ہوئے ہیں. یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بڑی عجیب چیز تھی؟ یعنی میرے لیے یہ چیز ویری سمپل میٹر، بہت چھوٹی سی چیز ہے. اور چیز کیا ہے وہ؟ اس میں سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا، اس میں ٹائم ڈائمینشنز چینج ہوئی ہیں اینڈ اٹ از ویری ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. ویری ایڈوانس ٹیکنالوجی. ہوا یہ کہ میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے بغاوت کی اور اللہ پہ ایمان لے آئے. جب معاشرے نے ان کا ناطقہ بند کر دیا اور ان کے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہی تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک غار میں چھپتے ہیں، اللہ ہمارے لیے ہم پر کوئی رحمت کرے گا اور ہماری راہ نکال دے گا کوئی نہ کوئی. اب وہاں اللہ نے ایگزیبیشن کی کہ غار میں ان کو سلا دیا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. کتا بھی تھا ان کا. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے، کچھ کہتے ہیں 7. قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے. اچھا، اللہ نے ڈیفینیٹلی نہیں بتایا کہ قرآن میں. لیکن تھوڑا سا ذرا اس پہ غور کیجئے کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ غار کے اندر رہنے والے جو تھے وہ جب سو کے اٹھے تو انہوں کے 2 گروہ بن گئے. قرآن کہتا ہے میں وہ ایک گروہ میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1 دن یا آدھا دن سوئے، اور یہ کیا تھا کچھ لمحے. اچھا، اور ایک ایسا ہم کافی دیر سوئے. اچھا، یہ دیکھیں یہ کیا ہے. غار کے اندر جو لوگ سو رہے تھے ان کے اوپر چند لمحے یا دن کا کچھ حصہ گزرا اور غار سے باہر 309 سال گزر گئے. یہ ہے ڈائلیشن آف ٹائم. ٹائم ٹریول کیا؟ ٹائم ٹریول نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائم ڈائمینشنز ہے. ٹائم ٹریول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹائم ٹریول بھی آگے آئے گا. مثلاً کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی سپوز کر لیں کہ آپ نے اسپیڈ آف لائٹ گین کر لی اور آپ ایک گاڑی میں اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ایک گھڑی لگائی ہوئی اور آپ زمین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. اس گھڑی پہ جب 24 گھنٹے گزریں گے نا تو باہر صدیاں گزر چکی ہوں. گاڑی کے اندر جو گھڑی ہوگی نا اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن. ٹھیک ہے جی. اب اللہ نے وہاں یہ ایگزیبٹ کر کے انسان نے تھیوریٹیکل تو اس کو پا لیا ہے، پریکٹیکلی نہیں بھی پا سکا. وہ دجال آ کے پائے گا اس کو. اور اب آئے پھر واپس حدیث کی طرف. میں نے آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور پھر نارمل دن. اب وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. اسلام صاحب معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسے ہی کوئی ٹائم ٹریول والا ہے؟ جی، وہ ٹائم ٹریول والا تو نہیں ہے، وہ تو پورٹل کے ذریعے دوسری دنیا میں جانے والا بات. لیکن اس میں جب اس میں یہ بھی تو بتایا جاتا نا کہ جب وہ یہی ہے نا کہ یہاں تو ٹائم وہ نہیں گزرا، وہاں گزر گئے 36 سال وہاں پہ گزرے. ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے نا ٹائم کی. اس کی ڈائمینشن آپ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیں. وہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تھے جو کہ تباہ و برباد پڑی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی یہ بات ہوگی؟
اللہ نے قرآن میں کہا، یہاں تو کہے نا کہ صحابہ کہف کو میں نے سلا دیا کہ میں نے ان کے کانوں پر ضرب لگائی. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کانوں پہ ضرب کیا ہے. کانوں پہ ضرب لگائی اور انہیں سلا دیا اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. وہاں سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کے قصے میں کہا کہ ہم نے اسے موت دے دی. اچھا. اور وہ 100 سال مرا پڑا رہا اور 100 سال کے بعد ہم نے اسے دوبارہ زندہ کیا. پوچھا کہ کم لبستہ، کتنی دیر سوئے؟ اس نے کہا بس دن یا آدھا دن. تو اللہ نے انہیں کہا کہ نہیں، ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. اب وہ کھانا یہ تھا کہ انگور انہوں نے ایک ململ کے کپڑے میں نچوڑے، روٹی میں جوس بنایا اس کا. اچھا. اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگو دیے اور ریلیکس کر کے تھوڑی دیر نرم ہو جائے تو میں کھاؤں گا. ریلیکس کرے تو اللہ نے موت دے دی. اب وہ جاگ میں نے پریکٹیکل یہ کر کے دیکھا. اچھا. ململ کے کپڑے میں آپ انگور ڈال کے جب ان کو نچوڑتے ہیں تو واقعی وہ پیالے میں جاگ بن جاتی ہے. جاگ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب اٹھے تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اس کے اوپر ابھی جاگ باقی تھی. اور پھر کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی، صرف ریت کے اوپر وہ نشان تھے. اب ایک ہی غار میں 3 ڈائمینشن آف ٹائم اللہ نے ایگزیبٹ کر دی. ایگزیبیشن کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر دجال آگے یہ کرتوت کرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رب ہے یا خدا ہے. 2 واقعات ٹائم کے، ایک کہف میں کیا، وہاں بندوں کو زندہ رکھا اور یہاں مار کے زندہ کیا. اور یہ اندر ایک دن یا آدھا دن گزرا اور باہر 309 سال گزرے. اور اس میں 100 سال غار میں اللہ نے 3 ڈائمینشن جو ہے نا وہ ٹائم کی ایگزیبٹ کر دی. کیا 3 ڈائمینشن تھی کہ کھانے کے اوپر ایک لمحہ نہیں گزرا، اس کی جاگ اسی طرح باقی ہے. عزیر پہ دن یا آدھا دن گزرا اور گدھے پہ 100 سال گزر گئے. یہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ایک ہی غار میں کتنا کوئی غار ہو سکتا ہے؟ کمرے لکھا ہوگا 2 مرلے 10 مرلے 50 مرلے کا ہو جائے گا، اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا. اس غار کے اندر 3 ڈائمینشنز اللہ نے ٹائم کی ایگزیبٹ کر کے دنیا کو دکھا دی. یہ میں کر سکتا ہوں. اب دجال سب سے پہلے آتے ہی جو پہلی کاروائی ڈالے گا وہ ٹائم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. ہاں یہ آپ نے پہلے میں بھی اس کہا کا تھا. پہلا یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد رات نہیں پڑے گی میرے اگلے حکم تک. جیسے پورا سال ایک دن پورا ہوگا. دن 1 سال کا جو ہوگا نا اگے گا، آپ سورج نہیں گزرے. تو لوگ پھر اللہ نے کہا کہ یہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پریشان نہیں ہونا. اسے کہنا کہ ہمارے رب کے لیے یہ ایک بڑی معمولی سی چیز ہے واہ واہ واہ. اور ہمارا رب تو بڑی بات ہے. یہ تو غار والوں پہ بھی